الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے بعد ہم لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ بڑی قسمت والے ہیں وہ لوگ جو عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے ہیں اور عید کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، عید کی نماز کے سلسلے میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کے لیے اسلام میں دو بڑی عیدیں ہیں، اور مسلمانوں کی عیدیں ناچ گانے بینڈ باجے کی عیدیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے خوشی خضوع کے ساتھ آدمی کا رکوع سجود کرنا عید کی شکل ہوتی ہے۔ لہذا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ایک مسلمان کو عیدگاہ جا کر 2 رکعت عید کی نماز ادا کرنا ہے، اور اس عیدگاہ جانے سے پہلے یا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں ایک مسلمان کو لازمی طور پر اپنانا چاہیے، اور وہ باتیں یہ ہیں یا وہ آداب جن کو ملحوظ رکھنا ہے وہ یہ کہ آدمی عید کے واسطے باقاعدہ غسل کرے۔ گویا غسل کرنا اور آدمی کا خوشبو لگانا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ساتھ ساتھ میں اگر استطاعت ہے آدمی کے پاس، حسب استطاعت آدمی اگر اچھے کپڑے، عمدہ کپڑے پاتا ہے تو اچھے اور عمدہ کپڑے پہن کر کیا ہے نماز کو جانا چاہیے، اور یہ مسنون ہے۔ اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آدمی عید کے معاملے میں فضول خرچی سے پرہیز کرے، اس لیے کہ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین کہا گیا کہ بھئی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ عید کے معاملے میں آدمی لباس کا پہننا، کپڑوں کا پہننا یا دیگر معاملات میں فضول خرچی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال عمدہ اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، غسل کر کے آدمی کو نماز کو جانا چاہیے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز اور عید الفطر کی نماز دونوں عیدگاہ میں نماز ادا کی جاتی ہیں، تو ایسے موقع پر یہ دونوں نمازیں کون سے درجے میں آتی ہیں، ہمارے درمیان علماء کے درمیان اختلاف نظر آتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ واجب ہے عید کی نماز، اور بعض علماء کے نزدیک سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یا حنفی مسلک میں اس نماز کو، عید کی نماز کو واجب سمجھا جاتا ہے، واجب نماز کی حیثیت سے ہی نیت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے مقابلے میں، یعنی عید الفطر کے مقابلے میں عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے بہت جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عید الاضحیٰ بھی لوگ دیر سے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال عید الاضحیٰ کی نماز، قربانی کے عید کے دن کی نماز، آدمی کو جلد سے جلد نماز پڑھنا چاہیے، یہ بات ہم کو ملتی ہے۔ حدیثوں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت عید کی نماز کا وقت گویا سورج کے 1.5-2 گز بلند ہونے کے فوری بعد عید کی نماز کا آغاز ہو جاتا ہے، وہ چاہے عید الفطر ہو یا چاہے عید الاضحیٰ ہو، دونوں عیدوں کا نماز کا وقت جو ہے ایک سورج کا 2 گز کے برابر بلند ہونے کے بعد عید کی نماز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس آدمی کا نماز کے معاملے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کے تعلق سے روایت ملتی ہے کہ عید الفطر کی نماز ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز جو ہے اس وقت پڑھاتے تھے کہ سورج 2 گز بلند ہوتا تھا، اور عید الاضحیٰ کی نماز ہم لوگوں کو اس وقت پڑھاتے تھے جب کہ سورج 1 نیزے کے برابر ہوتا تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ 2 گز کے برابر اگر سورج نکلتا ہے تو عید الفطر کی نماز ادا کی جاتی تھی، 1 نیزے کے برابر یا 1 گز کے برابر اگر ہوتا
تو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ عید الفطر کے مقابلے میں عید الاضحیٰ کی نماز کیا ہے، جلدی ادا کرنی چاہیے۔ یہ تعلیم ہم لوگوں کو یہاں پر ملتی ہے۔ قربانی کی وقت کے تعلق سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز کے فوری بعد آدمی کو قربانی دینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی اگر عید سے پہلے، نماز سے پہلے اگر دی جائے گی تو قبول ہو جائے گی، جبکہ قرآن مجید میں فصلی لربک وانحر کہا گیا کہ بھئی تم نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور ساتھ میں حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا صحابہ اکرام عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی دیے ہیں، تو لہٰذا عید کی نماز کے بعد ہی قربانی ہوگی۔ فقہ حنفیہ کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قربانی سے، نماز سے پہلے قربانی دینے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ عید کی نماز ان لوگوں پر فرض نہیں ہے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، خریوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، عید کی نماز فرض نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اگر عید کی نماز کا انتظار کیے بغیر قربانی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور بعض روایتوں کے حساب سے واجب قرار دی جاتی ہے، لہٰذا چاہے خریوں کے لوگ ہو چاہے شہر کے لوگ ہو، ہر کوئی کیا ہے، عید کی نماز پڑھنا ان کے اوپر واجب اور فرض اور سنت مؤکدہ کے طور پر کیا ہے، مانا جائے گا۔ لہٰذا نماز کے بعد ہی عید کی قربانی، عید کے بعد، نماز عید کے بعد ہی آپ کو قربانی دینی چاہیے۔ اور پانچویں ایک چیز ہم لوگوں کو جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سنت تو یہ ہے کہ نماز عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے، عیدگاہ میں نماز ہو، لیکن اگر کوئی اندیشہ ہو یا بارش کا خطرہ ہو یا جان کا خطرہ ہو یا کوئی اور مصیبت آ کھڑی ہو یا عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی سہولت میسر نہ ہو، تو ایسی صورت میں مسجدوں میں عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عید کی نماز مسجدوں میں ادا کی جا سکتی ہے، ساتھ ساتھ چونکہ آج کے دن کرونا وائرس کی وجہ سے حکومتی سطح پر بھی اعلان کیا گیا ہے، امارت شریعہ سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ عیدگاہ میں لوگوں کا جم غفیر آ جائے گا، اس وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ ایک جگہ جمع نہ ہو، لوگوں کے درمیان اختلاط نہ ہو، وائرس کی وبا پھیلنے نہ پائے، اس وجہ سے عیدگاہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور لہٰذا یہ ایک اندیشے کے تحت مسجدوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا مسجدوں میں سوشل ڈسٹینس کے ساتھ لوگوں کو نماز ادا کرنا چاہیے۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ میں نماز عید کے لیے جہاں تک ہو سکے آدمی پیدل جائے، عیدگاہ کو جانا ہے یا مسجد کو آپ جانا ہے، جہاں بھی جانا ہے، عید کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا پیدل جانا چاہیے۔ اور ساتھ میں اپنے گھر سے جب آپ نکلیں گے یا جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں گے، عیدگاہ جانے تک یا مسجد کو جانے تک آپ کو برابر تکبیرات کہتے رہنا چاہیے۔ اور تکبیرات اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر آپ بولتے ہوئے آپ جائیں گے۔ لہٰذا عید کی نماز عیدگاہ میں یا مسجد میں جب آپ ادا کریں گے تو اخلاص اور للہیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیے۔ اور نماز کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھئی جو بندہ نماز اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے گا تو اس کی نماز کامیاب ہوگی اور اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی۔ اور عید کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں کا آپ پڑھنا چاہیے۔ اب رہی بات تکبیرات کتنے کہنا ہے، کتنی تکبیرات کہی جائیں گی، تو امام ابو حنیفہ کے مسلک کے حساب سے، حنفیہ کے نزدیک زائد 6 تکبیر کے نماز ادا کی جاتی ہے، اور دیگر مسلک کے لوگوں میں خاص کر اہل حدیث حضرات کے پاس 12 تکبیروں کی، زائد 12 تکبیروں کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ لہٰذا 6 تکبیر اور 12 تکبیر دونوں کی بھی روایتیں ہم لوگوں کو حدیث میں ملتی ہیں، لہٰذا ان دونوں کے مطابق آپ کے اپنے شہر میں، آپ کے اپنے محلے میں، آپ کے اپنے مسجد میں کس لحاظ سے نماز ادا کی جا رہی ہے، چاہے وہ 6 تکبیر ہو چاہے وہ 12 تکبیر ہو، بہرحال آپ کو اس کے حساب سے کہ آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے قرآن اور حدیث کے حساب سے نماز کو ادا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اس کا اہتمام کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور ساتھ میں
عیدین میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور ساتھ میں عیدین میں نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی۔ جب عید کو جائیں گے آپ، عید کی نماز اس کے لیے کوئی اقامت نہیں ہے اور کوئی اذان بھی اس میں نہیں دی جائے گی، اور ساتھ میں عید کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھنا مناسب ہے اور مسنون ہے۔ لہٰذا قرآن اور حدیث کے حساب سے، خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، اس حساب سے جو مناسب ہو سکتا ہے ان صورتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور عیدین میں روزہ رکھنا بالکل حرام ہے، اور عیدین کے علاوہ ہم لوگوں کو یہ بھی تعلیم ملی ہے کہ ایام تشریق میں بھی آپ روزہ رکھ نہیں سکتے، آپ روزوں کا اہتمام نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھانے کے دن ہے، یہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے دن ہے، لہٰذا ایام تشریق میں بھی اور عید کے دن بھی آدمی کو روزہ کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اس میں اچھی طریقے سے کیا ہے آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھائے۔ اور ساتھ میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایام تشریق کتنے دن ہیں، لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایام تشریق کے تعلق سے حدیث میں بات بتائی جاتی ہے کہ ایام تشریق 3 دن ہیں۔ اب علماء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ عید کے دن کو ایام تشریق میں شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ عید کے دن کو شامل کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 12 ذی الحجہ تک ایام تشریق ہوتے ہیں، عید کا دن 11 اور 12۔ لیکن بعض روایتوں میں ہم لوگوں کو یہ بات ملتی ہے، صحیح حدیث کی روایتوں سے ملتی ہے کہ عید کی نماز کے علاوہ ایام تشریق 3 دن ہیں، اور وہ 3 دن عید کا دن 10واں ذی الحجہ، یعنی 10واں ذی الحجہ کے علاوہ 11، 12 اور 13، یہ 3 دن۔ اسی لیے 13 ذی الحجہ کی شام تک کیا ہے، عصر کی نماز تک کیا ہے تکبیر کہی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس انداز سے کیا ہے ایام تشریق میں کھانے کے دن ہے۔ اور رہی بات قربانی کا وقت بھی ہم لوگوں کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ قربانی عید کے علاوہ بعد میں 2 دن دی جاتی ہے، 11 اور 12، فقہ حنفیہ کے حساب سے اور دیگر مسالک کے حساب سے۔ لیکن ایام تشریق چونکہ عید کے دن سے الگ کیے جائیں گے تو 13 ذی الحجہ بھی قربانی کے دنوں میں شامل ہو جاتا ہے، لہذا 13 ذی الحجہ کی شام تک کیا ہے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس انداز سے کیا ہے ایام تشریق 11، 12، 13 اور ساتھ میں یوم النحر یعنی 10واں ذی الحجہ، ان 4 دنوں میں بھی کیا ہے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی گنجائشیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں۔ تو بہرحال یہ عید کا ایک اہتمام ہونا چاہیے اور قربانی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ساتھ میں ہم لوگوں کو جو تعلیم دی گئی ہے اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جب قربانی دے گا تو اخلاص اور للہ کے ساتھ دے، اس لیے کہ اس کی قربانی گویا جو قربانی آپ دیتے ہیں جس جانور کی، اس کا گوشت یا اس کا خون وہ اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ آپ کی نیت اللہ کے پاس پہنچتی ہے، آپ کا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو صالح اور نیک بن کر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ للہ کے ساتھ قربانی کرنے والے بننا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔